تو ہماری رہنمائی یہ سورہ بقرہ کی آیت کر رہی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اصل میں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب تلاوت اور قرات کا میں نے آپ کو فرق بتایا تھا کہ قرات کرنا اور ہے، تلاوت کرنا اور ہے۔ قرات کے بھی سارے معنی میں آپ کو عرض نہیں کر سکتا۔ یہ قرات جو ہے یہ قارا سے نکلا ہے، اس کا جو مادہ ہے نا، روٹ ورڈ ہے، وہ ہے قارا۔ اس کا ایک معنی ہے پڑھنا، دہرانا کسی چیز، اور ایک اس کا معنی ہے اکٹھا کرنا۔ تو قرآن کی قرات کو قرات بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب قرآن کو کتاب بھی کہا گیا نا، کتاب و مبین بھی کہا گیا۔ کتاب کو بھی کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کتاب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کاتبہ ہے۔ تو کاتبہ کا ایک معنی ہوتا ہے لکھنا، اور ایک معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، یعنی آپ حروف کو اکٹھا کر کے لکھتے ہیں۔ اور کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے موضوعات اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن کی قرات کی جائے یا اس کی تلاوت کی جائے یا اس کو بطور کتاب دیکھا جائے، ان ساری چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اکٹھا ہونا، اتحاد پیدا کرنا۔ آپ کے اندر دل میں وسعت اور کشادگی ہونی چاہیے، نفرتوں سے بچ کر آپ نے توحید کا پیغام دینا ہے، وحدت کا پیغام دینا ہے۔ جیسے ایک نماز میں جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان ایک قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے نام پہ متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے دین کا بنیادی مقصد ہی اکٹھا کرنا ہے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ ایک قبلے کی طرف، ایک اللہ کی طرف، ایک رسول کی طرف۔ گھر میں آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ظہر کی کتنے فرض پڑھیں گے؟ 4 ہی پڑھیں گے نا؟ بھائی 4 ہی فرض۔ سنت موقدہ 4 پہلے پڑھیں گے، 2 بعد میں پڑھیں گے۔ رکعتیں گھر میں بھی وہی پڑھیں گے، مسجد میں بھی وہی، قیام بھی وہی ہے، رکوع بھی وہی ہے، سجدہ بھی وہی ہے، رکوع میں تسبیحات بھی وہی ہیں، سجدے میں بھی وہی ہے۔ لیکن گھر میں 4 فرض پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 نماز کا۔ یعنی پڑھائی میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، وہی سورہ فاتحہ، وہی رکوع، وہی سجدہ۔ فرق کس بات کا پڑا ہے؟ وہ تو نے اکیلے پڑھی تھی، یہ تم نے اکٹھے ہو کے پڑھی۔ اسلام کا مزاج تو سمجھو نا، یعنی تمہیں وہی 4 رکعتیں 27 درجات بڑھا کے ثواب ملے گا جب تم اکٹھے ہو جاؤ۔ آپ کا کوئی استاد ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، ظاہر ہے اس کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے،
لیکن اگر کبھی وہ استاد وہ پیر نفرت کا پیغام دینے لگے تو رک جانا، وہ پیغام قرآن کا پیغام نہیں ہوتا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ وہ پیغام کبھی بھی توحید کا پیغام نہیں ہو سکتا، وہ رسالت کا پیغام نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس کی قرات کا لفظ لیں تو بھی اکٹھا ہونا، کتاب کا لفظ لیں تو بھی اکٹھا ہونا، تلاوت کا لفظ لیں تو بھی ایک نبی کے پیچھے، ایک قرآن کے پیچھے پیروی کرنا، اکٹھے ہونے کا مفہوم ہے ان تمام۔ ایک چیز جو میں نے پہلے جمعے آپ سے عرض کی تھی کہ انسان کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ اسی لیے جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے صرف ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت بڑی زبردست ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ سورہ فاتحہ میں یہی آپ پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں یہ ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ جو اللہ کے قریب ہو گیا، جس نے اللہ کو پا لیا، اس کو ہدایت مل گئی۔ فقد ہدیہ، تحقیق بے شک وہ ہدایت یافتہ ہو، اور آگے الی صراط مستقیم، وہی پوری دعا سورہ فاتحہ۔ اب یہ میں کئی دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہر کوئی آپ کو یہی کہے گا کہ آؤ تمہیں اللہ تک لے جائیں، اللہ کی بات ہی آپ کو بتائیں گے نا۔ لیکن وہ اسی چوتھے پارے کی وہ جو آیت ہے کہ اللہ کو آپ کب پائیں گے، یعنی آپ اللہ تک کب پہنچے، تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً، اکٹھے ہو کے، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑنا، علیحدہ علیحدہ نہ ہونا۔ وہاں کیا ہے کہ اللہ کو پالو گے تو ہدایت مل گئی، یہاں یہ ہے کہ جب اکٹھے ہو کے، اب حبل اللہ تو سب نے یہی لی، ایک ہی بات لکھی ہے نا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، قرآن مجید ہے، جس کا ایک سرا اوپر اللہ کے پاس ہے، دوسرا بندوں کے پاس، اسی نے اللہ اور بندے کو جوڑا ہوا ہے نا۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کو تب ہی آپ پا سکیں گے جب اکٹھے ہو کے قرآن پہ عمل شروع کریں۔ لیکن ہمارا رمضان بھی فرقوں میں گزرتا ہے، تفرقوں میں گزرتا ہے۔ میں تو جہاں بھی درس قرآن کے لیے جاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلی شرط وہاں یہ لگاتا ہوں کہ اگر قرآن کا درس ہوگا تو یہ صرف سنیوں، شیعوں، بریلویوں، دیوبندیوں کے لیے نہیں ہوگا، یہ امت کے لیے ہوگا۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہم پورا رمضان بھی قرآن کے درس دیتے ہیں تو اپنے فرقے ثابت کرنے کے لیے، اپنے مسالک ثابت کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے تفرقوں میں نہ پڑنا، یہ ہے وہ چیز کہ آپ کو رمضان میں بھی تقوی نصیب نہیں ہوتا۔ روزے کس لیے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تقوی میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اللہ کا لحاظ
سادہ سا اس کا معنی یہ ہے کہ میں کوئی بھی نافرمانی کرنے لگوں تو مجھے اللہ کا لحاظ ہو. جیسے روزے کی حالت میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے نا، میں اپنی حلال بیوی کے پاس نہیں جاتا. کیوں؟ اللہ کا لحاظ ہے نا، اس کے حکم کا لحاظ. میں حلال کھانا نہیں کھاتا، اللہ کا لحاظ ہے. زبان غلط استعمال نہیں کرنی، اللہ کا لحاظ ہے. کانوں سے غلط سننا نہیں، آنکھوں سے غلط دیکھنا نہیں ہے، سوچ میں کوئی غلط چیز لانی نہیں. صبر. سرکار امام جعفر صادق نے نا ایک دفعہ ایسے محفل میں بیٹھے فرمایا کہ انسان کا گھر بڑا ہونا چاہیے، وسیع و عریض گھر ہونا چاہیے انسان. تو اہل معرفت تو آپ کے جملوں کو سمجھتے تھے. ایک عام بندہ بھی وہاں بیٹھا تھا، اس نے سمجھا کہ یہ شاید اینٹیں گارے اس کا جو گھر ہوتا ہے نا، اس کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا جی جی کوئی ماڑا بندہ ہوئے تو پھر وہ تو بڑا گھر نہیں نہ بنا سکتا، بڑا بنگلہ نہیں بنا سکتا. آپ نے فرمایا انسان کا بڑا گھر صبر ہے، ماشاءاللہ. اور صبر ہوگا تو اس کا دل بڑا ہوگا. یہ رمضان آپ کو بڑا گھر بنا کے دیتا ہے. اگر اس رمضان میں بھی آپ کا دل بڑا نہیں ہوا، صبر پیدا نہیں ہوا، برداشت پیدا نہیں ہوا، تو پھر چاند رات کو ہی آپ کا سارا تقوی بکھر جائے گا، لحاظ نہیں رہے گا. تو 3 چیزیں اس دن ہم نے سیکھ لی تھی تلاوت کی. پہلی کیا تھی کہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر کہ ہر معنی واضح ہو جائے. یتفقہون بھی، اور پھر اس کے ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا قرآن پڑھ لیا اور پتہ ہی نہیں میرے اللہ نے میرے ساتھ بات کیا ہے. اور اس کو سمجھنا کیوں ہے؟ یعملون باحکام، تاکہ میں اس کے حکموں پر عمل کر سکوں. یہ 3 چیزیں ہم نے پچھلے جمعے سیکھی تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت کہاں سے شروع ہے. یعنی ایک تو اس کو بے ادبی کے ساتھ نہیں پڑھنا، مشین لگا کے رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. پھر اس کے ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرنا. اور اس کے بعد غور و فکر کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اس کے احکام پہ میں عمل کر سکوں. ماشاءاللہ. اگلے جو درجے ہیں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ کے جو احکامات ہیں ان کا میں نے دوسروں کو حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. یہ تھی وہ بات جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. یعنی ظالم حکمران کب مسلط ہوں گے؟ جب تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر چھوڑ دو. اپنے گھر سے شروع کرنے ہیں. کیا گھر میں میں اپنی اولاد کو اللہ کے احکامات بتاتا ہوں اور جن کاموں سے روکا ہے اسے روکتا ہوں؟ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے، کسی دفتر کا کوئی سربراہ ہے، کسی سکول کا ہے، کسی ہاسپٹل کا ہے. ہر جگہ ہر بندہ جو ہے وہ حاکم ہے. جو اس کے دائرہ اختیار میں ہے اس سے پوچھا جائے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. میں یہ بات چونکہ اکثر آپ سے کہتا ہوں، پھر یاد دہانی کروا دوں. قرآن کریم میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ فلاں فرقہ بہترین.
سنی بہترین ہے، شیعہ بہترین ہے، بریلوی بہترین ہے، دیوبندی بہترین ہے، نہیں، اہل حدیث بہترین ہے۔ قرآن جب بھی بات کرتا ہے امت کی کرتا ہے۔ تم بہترین امت ہو، یعنی تم خیر والے کب بنو گے؟ وہی بات جب قرآن کو اکٹھے ہو کے پکڑو گے۔ اخرجت للناس، بہترین امت ہو، یہ خیر کس لیے ہے؟ تمہارے لیے۔ اگر تمہیں خیر مل گئی ہے تو نکلو دوسرے لوگوں کو یہ خیر دینے کے لیے۔ یہ خیر کیسے تقسیم کرو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے۔ قیامت والے دن بحیثیت امت ہم سے جو سوال ہوگا نا، اب بھی یہ جو جتنی بھی ہماری آزمائشیں ہیں نا، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، میرے اس محلے میں اگر کوئی گمراہی کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال میرے اوپر بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہی گزار رہا ہے نا۔ آیت کہہ رہی ہے کہ نکلو یہ خیر تقسیم کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ملک گمراہی کی زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی قوم گمراہی کی زندگی گزار رہی ہے تو ہم سے پوچھ گچھ۔ بحیثیت امت یہ 57 اسلامی ممالک نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی ہے کہ یہ خیر ہم نے گمراہ لوگوں تک پہنچانی تھی، ہم نے مظلوموں تک پہنچنا تھا تاکہ ان تک کوئی ظلم نہ کرے، ہم نے بھوکوں تک پہنچنا تھا، ہم نے بے سہارا لوگوں تک پہنچنا تھا، یہ ہماری ڈیوٹی تھی۔ تو بحیثیت امت ہم اپنے فرائض جو ہیں وہ ادا نہیں کر سکے۔ اب دوسری قوموں کی گمراہی کا وبال بھی ہمارے اوپر پڑا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ ہم نے قرآن سے رہنمائی نہیں لی، ہم نے فرقوں سے رہنمائی لی۔ ہم اپنا فرقہ بچانے کے لیے نکلے، اپنا مسلک بچانے کے لیے، اپنا آستانہ بچانے کے لیے نکلے، ہم امت بچانے کے لیے نہیں۔ اب دنیا میں مظلوم ترین ہم ہیں، بھوک ہمارے اندر، پیاس ہمارے اندر، جہالت ہمارے اندر۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کو کب پاؤ گے؟ دیکھیے، یہ میں صرف قیامت والے دن اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتا ہوں کہ مولا کریم میں انفرادی سطح پہ جہاں تک میری آواز پہنچتی تھی میں نے پہنچائی۔ بہت اچھا، بے شک۔ یہ میں صرف اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکتا ہوں۔ تو کاش کم از کم جتنے آپ لوگ یہاں آتے ہیں، آپ تو اس دائرے سے نکل کر ایک امت کا تصور ذہن میں رکھیں، اور قرآن کو آج کے بعد اس حوالے سے پڑھنا ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، لیکن ہم کر نہیں سکتے۔ میں امر بالمعروف کیسے کر سکتا ہوں؟ امر بالمعروف نیکی کا حکم شروع ہی سچائی سے ہوتا ہے۔ میں خود سچا ہوں گا تو کسی کو سچائی کی دعوت دوں گا۔ جب میں خود ہی سچا نہیں ہوں تو میں کسی کو سچائی کی دعوت کیسے دے سکتا؟ اب میں خود دیانت دار نہیں ہوں تو میں امر بالمعروف کیسے کسی کو دیانت داری کی دعوت دے سکتا؟ میں خود قرآن پہ عمل نہیں کرتا، میں کیسے کسی کو یہ کتاب دے سکتا ہوں کہ اس سے ہدایت حاصل کر؟
امت مسلمہ پہ اس وقت جو حالات ہیں، ظاہر ہے بچے بار بار یہ سوال کرتے ہیں، اساں اس طرح ہی ذلیل ہوتے ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اے ایمان والو، کبھی بھی غیروں کو اپنا رازدار نہ بنانا، اللہ کے دشمنوں کو کبھی بھی اپنا رازدار نہ بنانا۔ ہم نے اللہ کا یہ حکم مانا ہے، یہ تو تمہاری بربادی کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کی دشمنی تو ان کی زبان سے، ان کی باتوں سے ظاہر ہو گئی ہے۔ میں کل جب یہ آیات پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت اب نازل ہو رہی ہے۔ الجزیرہ کا وہ کالم دیکھ رہا تھا، گارڈین میں وہ جو کالم لکھا گیا، اور پھر میں نے امریکہ کا وہ وزیر دفاع جو کہہ رہا تھا، اور اپنی افواج کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ جو ہے یہ بائبل میں لکھی ہے، ہماری انجیل میں لکھی ہے، اور ایک خدائی منصوبہ ہے، اور اس خدائی منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ٹرمپ بھیجا گیا ہے اللہ خداوند کی طرف سے۔ اور پھر اس نے جو آگے جملے کہے کہ یہ دہشت گرد اسلام، تورات کی وہ بات کر رہا تھا۔ کبھی آپ سنیں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ تورات کسے کہہ رہے ہیں، کہتا ہے تورات میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا حق ہے کہ وہ ان کو ماریں۔ 1400 سال پہلے قرآن میں یہ جملہ لکھا تھا کہ یہ دشمنی تو وہ ہے جو ان کی زبان سے ظاہر ہو گئی۔ تم نے اپنے اڈے ان کو دیے کہ وہ راضی ہو جائیں، تم نے تیل دیا تاکہ وہ راضی ہو جائیں، تم نے ان سے اسلحہ خریدا تاکہ وہ راضی ہو جائیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن نے کہا تھا یہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین اختیار نہیں کرتے۔ یہ قرآن سے دوری کے پتہ ہے کیا کیا مصائب ہمیں جھیلنے پڑے، اور اب گریٹر اسرائیل وہ سرعام کہہ رہے ہیں اردن کے راستے سڑک بنائیں گے، سعودی عرب تک جائے گی، عراق تک جائے گی، لبنان، فلسطین، یہ سارا ہمارا علاقہ ہے، اور ان مسلمانوں کو مارنا یہ خداوند کا منصوبہ ہے۔ یہ ریفرنس میں نے اس لیے دیے ہیں کہ جا کے آپ خود گوگل میں چیک کریں، پرسوں کی بات ہے۔ دہشت گرد اسلام کو ختم کرنا ہے، اور ہمارے ہاں بحثیں کیا ہو رہی ہیں؟ اسامہ بن لادن مارا گیا، کوئی بات نہیں، اہل حدیث ہے، کس نے مارا ہے؟ کرنل قذافی مارا گیا، کوئی بات نہیں، سنی مارا گیا، کس نے مارا ہے؟ مارنے والے کو تو دیکھو۔ علی خامنائی مارا گیا، کوئی بات نہیں، شیعہ مارا گیا، کس نے مارا ہے؟ وہ تو تم اہل حدیثوں کو بھی، سنیوں کو بھی، شیعوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، وہ تو فلسطین کے سنیوں کو بھی مسلمان سمجھ کے مارتے ہیں، وہ الجزائر کے مالکیوں کو بھی مارتے ہیں،
سنی سمجھ کے نہیں، مسلمان سمجھ کے بات۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دشمنی تو وہ ہے جو ان کی زبان سے ظاہر ہو گئی، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور ان کے سینوں میں جو چھپا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ ان سے بھیک مانگو گے، امن کی بھیک ان سے مانگو گے جن کی دشمنی ان کی زبانوں سے ظاہر ہوئی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے سینوں میں جو کچھ ہے نا وہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، اگر تم عقل رکھتے ہوتے تو اللہ نے تو کھول کھول کر یہ چیزیں بیان کر دی۔ اللہ نے تو رہنمائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایران نے چابہار بندرگاہ دی تھی نا انڈیا کو، گیس کے معاہدے بھی کیے، بڑی دوستی تھی انڈیا اور ایران کی۔ انڈیا کس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ۔ یہی تمہارے پیغمبر نے فرمایا تھا، الکفر ملت واحد، کفار ایک ہی ملت ہے، وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یا جو بھی کچھ بھی ہوں، وہ ایک ملت ہے۔ اور تمہیں کہا گیا تھا کہ اس قرآن کو اکٹھے ہو کے پکڑو، تفرقوں میں نہ پڑے۔ قرآن اس لیے پڑھنا ہے نا کہ اس پہ عمل کریں۔ وقت کم رہ گیا ہے، میں اس کی تفصیل تو نہیں عرض کر سکتا۔ یہ آیات سورہ آل عمران کی ہیں، 118، 119، 120، اس کو گھر جا کے پڑھنا، اور پھر موجودہ حالات جو ہیں ان کو دیکھنا کہ میرے اللہ نے کوئی کسر چھوڑی تو نہیں تمہاری رہنمائی۔ ایک تو یہ گروہ جو زبان سے دشمنی کرتا ہے اور ان کے سینوں میں ابھی بہت کچھ ہے تمہیں برباد کرنے کے لیے، وہ ایسے راضی نہیں ہوں گے۔ 7 سے 12 سال کی عمر کی وہ 168 بچیاں شہید ہوئی ہیں نا، دنیا کے کسی انسانی حقوق کی تنظیم نے، کسی ملک نے، کسی اقوام متحدہ نے بات کی۔ آگے دوسری بھی ایک قوم کا ذکر کیا، ایک تو یہ ہے، اور ایک وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم۔ اللہ فرماتا ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ جن کی خواہشات نفس جڑی ہوئی ہیں ان کافروں کے ساتھ کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے ترقی کرنی، یہ دونوں آیتیں کٹھی ہیں، ان سے بھی بچنا اور ان سے بھی بچنا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، ہائے اللہ فرماتا ہے کہ تم ان سے ظاہر دیکھ کے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ جملہ میں نے کوئی ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ تمہارا کوئی پیر استاد نفرت کی بات بتانے لگے تو ٹھہر کے سوچ لینا یہ قرآن کے خلاف۔ اللہ فرماتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، وہ تم سے محبت پتہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ تم اس ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو۔ بات پھر وہی کتاب پہ آ گئی نا، قرآن پہ آ گئی۔ وہ اپنے مقصد کی آیتیں تم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جن لوگوں نے یہی دنیا بنانی ہوتی ہے نا، وہ اس قرآن کی کچھ آیتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، کچھ پہ نہیں کرتے۔ بھائی رشوت لینے سے میری دنیا بہتر ہو رہی ہے تو اب ان کو قرآن یاد نہیں رہے گا، سود لینا اب قرآن یاد نہیں رہے گا،
چوریاں ڈکیٹیاں کرنی ہیں وہ قرآن یاد نہیں رہے گا، لیکن اللہ نے اصل مسلمان کی نشانی کیا بتائی؟ فرمایا وہ تمہارے ساتھ نفرت اس لیے کرتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اس لیے کہ تم اس ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا تو منع ہو جاتے ہو، جس کے کرنے کا حکم ہے۔ بالکتاب کلے کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ تفسیر میں باقی بات وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یہ ان کے اندر کا بھی بغض جو ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا، یہ منافقین کا بغض بھی بیان کر دیا۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ تم اسی غیظ میں مر جاؤ۔ یہ رحمت والی کتاب ہے، اتنا سخت جملہ کبھی کبھی اس میں بیان ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کبھی کوئی خیر پہنچے، اب وہ بیان ان کے وزیر دفاع کے بیان میں ایک پتہ کیا بات تھی؟ اسلامی نظریات رکھنے والے کسی ملک کے پاس ہم ایٹمی اثاثے نہیں رہنے دیں گے۔ یہ تو ان کے زبان کی اب باتیں ہیں۔ ہم نے بائبل پہ عمل کرنا ہے، ہم نے تورا پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی خیر پہنچے تو ان کو بہت بری لگتی، وَإِن تُصِبْكُمْ، اگر تم کبھی مصیبت میں پڑ جاؤ، سیئاتٌ یفرحوا بہا، تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے۔ بس یہ نسخہ آخر میں پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرتے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار یعنی اللہ کا لحاظ کرتے رہو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، پھر ان کی کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بہت اچھا، بہت اچھا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، قبلہ عالم، زندہ باد، استاناریہ نگر شریف، زندہ باد۔ یہ روزے کا مقصد تقوی تھا نا، اللہ نے گارنٹی دی ہے۔ اس دن پچھلے جمعے والی وہ جو آیات تھی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جنت بھی اللہ نے متقین کے لیے تیار کی۔ اب سود لینے والا تو اللہ رسول کو اعلان جنگ کرے گا۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی، اللہ کا لحاظ نہ کرنا، حیا اللہ کی ختم ہو جانا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی حیا کرتے رہو گے نا، اب وقت بالکل ظاہر ہے 2-3 منٹ رہ گئے، 1-2 منٹ رہ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کے متعلق گفتگو فرماتے تھے نا، اللہ نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت کا جو سایہ ہے نا وہ کٹ پہ ہے، جماعت پہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کب تک تمہیں ملے گی؟ جب تک تم اکٹھے رہو۔ اس کی تشریح میں سرکار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑا کمال کا جملہ ارشاد ہے، فرمایا جماعت تعداد کو نہیں کہتے، جماعت حق کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو کہتے ہیں، وہ چاہے ایک فرد ہی کیوں نہ ہو۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ اللہ کی حیا کس کو ہے؟
اللہ نے جس بات سے منع کیا ہے منع ہو جائے، جس کے کرنے کا حکم ہے اس حق کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے وہ جماعت ہے۔ اور پھر آگے آیت پڑھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ ابراہیم کان امۃ، ابراہیم اکیلا ہی امت تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک بے شک۔ ابراہیم اگر اکیلا بھی حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر وہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی ہماری یہ ریاکاریاں جو ہیں یہ پسند نہیں آتی، تو پھر اللہ کہتا ہے کبھی اکیلے بیٹھ کے بھی مجھے یاد کر لیا، تنہائی میں بیٹھ کے بھی اپنے گناہوں کو یاد کر لیا، کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس کے لیے بھی اہتمام کیا ہے اعتکاف کا۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں اعتکاف کے لیے چند دن جو ہیں یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، بغیر کسی شرعی ضرورت کے آپ نے مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ اور وہ میں ہر سال ہی آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ اللہ کو وہ بات بڑی پسند آتی ہے جب سارے لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز پڑھ کے جب سارے چلے جاتے ہیں نا، تو اعتکاف والا جب کہتے ہیں مولا دیکھ یہ سارے اپنے بچوں میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں واپس چلے گئے، میں تیری خاطر تیرے گھر میں بیٹھا، میں نے تیری خاطر سارے چھوڑ دیے۔ یہ نہیں کہ یہ موبائل پکڑ کے ویڈیو کالز ہوتی نہیں، اللہ کے ساتھ تنہائی میں 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب۔ کوشش کریں، یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، محلے میں سے چند لوگ بھی کر لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ 20ویں روزے کو افطار آپ نے مسجد میں کرنا ہے، اور پھر چاند طلوع ہونے پہ شوال کا آپ نے مسجد کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی بھی نوجوان خصوصی طور پہ، اور اس میں پھر قرآن کریم پہ غور و فکر کریں۔ یہ 10 دن آپ کو مل جائیں گے قرآن پہ غور و فکر کریں، تاک راتیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ ایک تاک رات جس کو مل گئی شب قدر کی، تو امت بننے کی کوشش کریں، امت کے لیے دعا کریں۔